الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی قسط نمبر 6، عنوان علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود اور سینے کا چھاک کیا جانا۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان کی گھروں کی تلاشی شروع کر دی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سے دائیا جناب عبدالمطلب کی گھر بھی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے کہ یتیم بچے کی گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیا آتی رہی جاتی رہی، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا اور کرتے بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حصے میں آنا ہی تھا۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اب صرف وہ بغیر بچے کی رہ گئی ہے اور اب کوئی بچہ نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جو دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کی بغیر جاؤں گی، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں گے، یہ مجھے طعنے دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالمطلب کی گھر گئی۔ جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئی۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ جون ہی انہوں نے پیار سے ہاتھ آپ کی سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکل گیا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر کی ماتھے پر آپ کو چوما، پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبدالمطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے، پھر بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف کی دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتی تھی۔ میرے خواتین ساتھی حیرانگی سے مجھے مخاطب ہوئے، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خوش اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئے تو ان کی تن دودھ سے بھرے پڑے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بمشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنے بکریوں کا دودھ دویا تو ہماری سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ عرض یہ کہ ہمارے گھر کی ہر طرف
ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ پھر 8 ماہ کی ہوئی تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سے برکات دیکھنے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ پھر جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ اب آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کی نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے؟ دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے۔ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے تو ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھے کہ آپ کا سینہ چاک کی جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت یہ ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ہم نے اس سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک دیا اور ان میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگی۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھا۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کی جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کی بدن میں یہی سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث مجھ سے کہنے لگے، حلیمہ سعدیہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کی گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب ہم مکہ کی بالائی علاقے میں پہنچے تو آپ اچانک غائب ہو گئی اور میری حواس بے ساختہ اڑ گئی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے میں آپ کے ساتھ قسط نمبر 7 شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر